السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، مارے جائے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے، قتل کر دیے جائے، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے، قتل کر دیے جائے، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، نہ کہو، بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، مار دیے جائے، تو انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق انیس الواعظین کے اندر جو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، علامہ ابو بکر بن محمد آپ کی تصنیف شدہ یہ کتاب ہے، آپ اس کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں اس کے شان نزول کے متعلق کہ کچھ صحابہ ایک جگہ پر جمع تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جیسا کہ کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا حسین موقع ہوتا ہے، تو دوست آپس میں گفتگو کرتے گئے، تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب گفتگو کرتے کرتے مسئلہ یہ چھڑ گیا، مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو جہاد میں جاتے گے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گے، اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے گے، وہ اور جو طبعی موت مرتے گے، یعنی جیسے موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، تو جو طبعی موت مرتے گے اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گے، کیا وہ برابر ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ جیسے عام لوگ مرتے گے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں کی برابر موت ہے؟ یہ مسئلہ چھڑ گیا صحابہ کے درمیان، اور انہی لوگوں میں دعائے مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، جسے دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ یہ مسئلہ جب پیدا ہوا، مسئلہ جب چھڑ گیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، جو دعائیں مصطفیٰ گئے، جو مراد مصطفیٰ گئے، اللہ اکبر، اسی ذات، اسی ہستی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہمارے درمیان یہ مسئلہ چھڑ چکا ہے
کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گے ان کی حیثیت کیا گے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا گے، کہ عام لوگوں کی طرح جو مرتے گے ان کی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بھی گے، کیا دونوں برابر گے؟ تو جب حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد عرض کیا مولا اس راز کو تو آج ظاہر فرما دے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا گے۔ جب حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر، کہہ دو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور عام موت مرنے والے برابر گئے، نہیں ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گئے وہ ہمیشہ زندہ ہوا کرتے گئے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گئے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے گئے۔ اب آپ غور کریں، جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے انہیں کیا کہتے گئے؟ زور سے بولا، کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے گئے۔ یزید اور امام حسین کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو پوری کربلا جو واقع ہوئی، حق و باطل کی لڑائی تھی یا نہیں؟ امام حسین کربلا میں اپنی ذات کے لیے لڑنے کے لیے گئے تھے، امام حسین کربلا میں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے گئے تھے، امام حسین مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حق و باطل کی لڑائی تھی، جو کربلا میں جو شہید ہوئے گئے وہ سب کے سب کیا گئے؟ شہید، جتنے بھی شہید گئے۔ امام حسین کیا گئے؟ زور سے بولا، امام حسین شہید گئے۔ حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، عباس علمبردار اور دیگر جتنے بھی کربلا میں مارے گئے وہ سب کے سب کیا گئے؟ شہید گئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، امام حسین کے سر پاک کو آپ کے تن سے الگ کیا گیا، اس کے باوجود بھی امام حسین مردہ کے زندہ۔ حضرت علی اصغر کو چھلنی کیا گیا، مردہ کے زندہ۔ علی اکبر پر گھوڑے دوڑائے گئے، مردہ کے زندہ۔ حضرت قاسم جب میدان میں اتریں گے تو دشمنوں نے دیکھ کر کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا گئے۔ وہ حضرت قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، وہ حضرت قاسم اللہ کی راہ میں مارے گئے، زندہ کے مردہ۔ امام حسین جن کو اتنے تیروں سے چھلنے کیا گیا اور تیروں کی بارش ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ کے سر کو دمشق میں گھمایا گیا اور جگہوں پر گھمایا گیا، اس کے باوجود بھی امام حسین زندہ کے مردہ۔ بلکہ امام حسین ایسے زندہ گئے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ یزید تھا، افسوس یہ نہیں یزید تھا اور حسین ہے، یزید تھا اور حسین۔ شاعر نے کہا تھا کہ بات فقط اتنی گئے، کہانی صرف اتنی گئے کہ یزید تھا اور حسین ایسے گئے کہ مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے، مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے، ہر دور میں ہوتا رہے گا چرچا تیرا، ہر دور میں ہوتا رہے گا چرچا تیرا۔ امام حسین زندہ، شہدائے کربلا زندہ، کیونکہ وہ سب شہید گئے۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مردہ نہ کہنا انہیں، وہ کیا ہے؟ زندہ گئے۔ امام حسین زندہ، تمام شہدائے کربلا زندہ۔ آپ غور کریں، جب شہید زندہ، ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ کو اور آپ کی سمجھ میں آ گیا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ شہید زندہ، یقیناً زندہ، قرآن اس کے زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو جس کے صدقے میں شہادت ملتی ہے، جو نبیوں کے تاجدار گے، جو رسولوں کے شہنشاہ گے، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، جب ایک شہید زندہ تو نبیوں کے تاجدار زندہ کے مردہ۔ زور سے بولو، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے شہنشاہ زندہ کے مردہ۔ ایسے زندہ ہے کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ مردہ نہیں، وہ کیا گئے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، مقام اور مرتبہ۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوزنو دم الشہداء علی المیزان یوم القیامہ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شہید کا مرتبہ دیکھیں. میرے آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا تو ہر نیک و بد ہر ایک کے اعمال کو میزان پر تولا جائے گا. ہر ایک کے اعمال کو میزان پر تولا جائے گا. کس نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے سب تولا جائے گا. میرے آقا فرماتے گئے شہیدوں کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی میزان پر تولا جائے گا. سارے اعمال تولے جائیں گے, شہیدوں کے خون کے قطرات بھی تولے جائیں گے. اب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا مقام دیکھیں, ان کی نیکیاں, ان کی شان, ان کا مرتبہ دیکھیں. میرے آقا کے اس فرمان سے ملاحظہ کریں کہ شہیدوں کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. ایسے ہی کربلا میں امام حسین شہید نہیں ہوئے, ایسے اپنے کنبے والوں کو قربان نہیں کروایا, بلکہ شہادت کا پورا منظر اور شہادت کی پوری کہانی امام حسین جانتے تھے کہ شہید ہونے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اسی لیے اللہ پر علی اصغر نے بھی مسکرا کر موت کو قبول کیا تھا. علی اکبر بھی جوانی کے حالت میں میدان کربلا میں جا کے قربان ہو کے مسکرائے تھے. حضرت قاسم جوانی کے حالت میں جا کر مسکرائے تھے. اس لیے مسکرائے تھے کہ وہ جانتے ہیں کہ شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے, شہید ہونے والوں کا کیا مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا شہید کا خون دیکھے, صرف شہید کا خون, ذات بہت اعلیٰ, صرف خون دیکھے. میرے آقا فرماتے شہید کا خون کا ایک ایک قطرہ میزان عمل پر تولا جائے گا. میرے آقا فرماتے شہید کے خون کا ایک قطرہ اثقل من جبل احد. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوگا. شہید کے خون کا ایک قطرہ اثقل من جبل احد, جبل احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ شہید کے خون کے ایک قطرے کا عالم ہوگا. تو اس کی نیکیوں کا اندازہ لگاؤ پھر اللہ اکبر جو شہید کا خون بہا ہوگا کتنے قطرے بہے ہوں گے. جب ایک قطرہ احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا تو پھر جتنے قطرے بہے ہوں گے تو آپ مجھے بتاؤ پھر شہید کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. شہید کا کتنا خون بہا ہوگا. کربلا میں امام حسین پر جتنے تیر چلے گئے کتنا خون بہا ہوگا. جب ایک قطرے کا یہ عالم ہے تو پورے لہو کا عالم کیا ہوگا, کتنے قطرات بہے ہوں گے. تو شہید کا مقام اور مرتبہ دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت مرنے والوں کو کتنی شان عطا فرمائی. بلکہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر ذہن میں آپ کے ہو تو جواب دینا ورنہ میں خود اس کا جواب دوں گا. جب کوئی عام انسان کے بدن سے جیسے کوئی مکمل طور پر جس کا وضو ہے کمپلیٹ وضو ہے, اب اگر اس کے بدن سے خون نکلا اور خون نکل کر بہہ گیا, اب اس کا وضو رہا کہ ٹوٹ گیا. جواب جی جواب کیا ہے, ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ خون کیا ہے, پاک کے ناپاک؟ بولو پاک کے ناپاک. شہید کا مرتبہ بتا رہا ہوں. اس سے کربلا والوں کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ کربلا میں جو اللہ کے نام پر رسول اللہ کے نام پر شہید ہوئے گے ان کی شان کیا ہے. اگر خون کا قطرہ نکل جائے اور بہہ جائے خون نکل کر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, مطلب خون کیا ہے, ناپاک ہے. اب اگر کوئی انسان انتقال کر جائے تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس نے جو کپڑے پہنے گئے اسی کپڑے میں دفنایا جائے گا یا کفن پہنا کے اسے دفنایا جائے گا؟ کفن پہنا کے. دوسری بات, جب کوئی انتقال کر جائے تو اسے غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ دیا جاتا ہے. بغیر غسل کے دفن نہیں کیا جاتا. اب شہید کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب شہید کوئی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے, شہید کو غسل نہ دیا جائے. شہید کا خون بھی پاک ہے, شہید کے وہ کپڑے بھی پاک ہیں, شہید کو غسل نہ دیا جائے بلکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا جائے, اسے دفنا دیا جائے. شہید کی نماز, شہید کا غسل بھی نہیں کی گئی. اور اسی طریقے سے ان کا خون بھی پاک ہے جو ان کے بدن سے لگا ہوا ہے. ذرا آپ غور کیجئے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جن کا خون بھی پاک ہے, جن کا خون تک بھی پاک ہے, اللہ یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا. تو سوچے کربلا والوں کو کیا شان ملی ہے.
کربلا والوں کو کیا مقام اور کیا مرتبہ ملا گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے گے۔ تو اللہ اکبر۔ اب آگے کی بات سنیں، ہر کسی کے مقدر میں تو نہیں ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے، شہادت کی موت مرنا ہر ایک کے مقدر میں تو نہیں ہوتا، ہوتا ہے بھائی جنگ کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، جنگ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے وہ شہید گئے۔ اب اگر آج کوئی مرد یا کوئی عورت شہادت کا ثواب پانا چاہے تو کیسے پائے؟ ابھی تو جنگ کا ماحول بھی نہیں، جنگ کا وقت بھی نہیں ابھی، تو اب جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے وہ شہید، اسے شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن اگر آج کوئی شہادت کی موت پانا چاہے، شہادت کی موت کا ثواب پانا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ اس ایک حدیث سنے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکبر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے شہید کی شان سنیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا، تو اگر کوئی شہید کا ثواب پانا چاہتا ہے کہ حدیث پاک سنیں جو انیس الواعظین کے اندر میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، صحابی رسول بیمار ہو گئے اور سخت بیماری رہی ہوگی، تو جب وہ بیمار ہوئے تو خود میرے آقا ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی کتنے مقدر والے ہوں گے، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ ہر کوئی لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف مدینہ گنبد خضرا دیکھنے جائے، اور یہ صحابی کتنے شان والے ہوں گے، انہیں خود مصطفیٰ دیکھنے آئے، خود مصطفیٰ دیکھنے آئے، عیادت کے لیے آئے۔ جب صحابی سخت بیمار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے، تو جب صحابی نے ہمارے آقا کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو جب تشریف لائے میرے آقا تو صحابی رونے لگ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی میرے آقا کو دیکھتے ہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، بہت سخت تکلیف ہے اس لیے رو رہے ہو؟ جیسا مزاج پرسی جو جس طرح سے کرنی چاہیے، میرے آقا اس طریقے سے اس صحابی رسول سے میرے آقا گفتگو فرما رہے گئے۔ میرے آقا فرما رہے کہ بہت سخت بیماری ہے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار گئے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے گئے مجھے تکلیف ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا، ایک نہ ایک دن تو موت مجھے آنی گئی اور کسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں گئے، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں گئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابی کیا عرض کرتے، واہ تمنا ہو اور ارادہ ہوتا ہے ایسا جو صحابی رسول کا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ جب موت کو آنا ہی ہے، جب موت میرے مقدر میں ہے ہی، اور جب موت مجھے آنی ہی ہے، تو میری یہ خواہش، میری یہ تمنا ہے کاش کہ میں میدان جہاد میں ہوتا اور کسی اللہ کے دشمن کے ساتھ میں لڑ رہا ہوتا اور مجھے شہادت کی موت آ جاتی، میں شہید ہو کے مرتا۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں شہید ہو کے مرنا چاہتا ہوں، بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر تو ہے کہ جب موت آنی ہی ہے تو میں شہادت کی موت مرتا، اور جب میں شہادت کی موت مروں گا تو اللہ مقام بھی بڑا عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا، تو اب دیکھیے جو لوگ اگر شہادت کی موت کا ثواب پانا چاہتے تو اس جملے کو غور سے سنے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میرے صحابی تم میدان جہاد میں تو نہیں جا سکے، جہاد تو نہیں کر سکے، لیکن تم نے جو یہ ارادہ کر لیا، تم نے جو یہ نیت کر لی کہ کاش کے مجھے شہادت کی موت آتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہاد کر رہا ہوتا اور موت آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے جو یہ ارادہ کیا گے، اس ارادے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 1000 شہیدوں کا تمہیں ثواب عطا فرمایا گیا، 1000 شہیدوں کا۔ صرف کوئی تمنا تو کرے شہادت کی، اگر کوئی دل سے تمنا کرے، آرزو کرے کہ میں جب بھی اگر حکم آ گیا کہ شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی ایسا ارادہ بھی رکھے گا تو اللہ شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچئے اگر نہیں جا سکتے میدان جہاد میں تو کم سے کم ارادہ تو رکھیں، خواہش تو رکھیں، دل میں ارادہ تو رکھیں کہ اگر شہید ہونا بھی پڑا تو یہ جان بھی اللہ کے نام پر
اگر کوئی ایسا ارادہ بھی رکھے گا تو شہادت کی موت مرے گا، شہادت کی موت کا ثواب پائے گا۔ تو ذرا سوچے کہ شہداء کا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، شہیدوں کا کیا مقام ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہ ایک حدیث میں نے پڑھی، اگر کوئی شہید ہونے سے پہلے اگر ولی نہیں ہوتا تو اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ غور کریں آپ، سمجھنے کے بعد عرض کی میں نے، اگر کوئی شہادت سے پہلے ولی نہ بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کہ میرے آقا ارشاد فرماتے گئے الشہداء اولیاء اللہ، جو شہید ہوتے گئے وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے گئے، شہید ہوتے وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے الشہداء رفقاء الانبیاء، شہید تو نبی کے دوست ہوا کرتے گئے، شہداء انبیاء کے دوست ہوا کرتے گئے۔ یہ شہادت کا مقام اور مرتبہ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے انہیں یہ مقام دیا جاتا ہے۔ تو سوچے امام حسین اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کا کیا مقام ہے، علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر، اسد قاسم، عباس سلام بردار، دیگر اہل بیت جو شہید ہوئے گے ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ گئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے گے۔ محترم حضرات، ہم نے تاریخ نہیں پڑھی اپنی، اور ایک ہمارے بزرگان دین میں فرمان دیں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتے گئے وہ صفحہ دہر سے مٹا دی جاتی ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہے۔ آپ نے ہماری تاریخ، اپنی تاریخ نہیں پڑھی گئے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیسے کیسے افراد نے جہاد کیا گیا، کیسے کیسے افراد نے شہادت کی موت کو قبول کیا گیا۔ مصر کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بہنسا، کیا نام ہے اس کا؟ آپ کو ایک جگہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم نے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ میں نے ایک تاریخ کی کتاب پڑھی جس کا نام ہے فتوح العجم، امام واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ ذرا ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ شہادت کی موت کو پسند کرتے تھے۔ مصر کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام کیا ہے؟ بہنسا۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ بہنسا، بہنسا نام ہے اس کا۔ اب امام واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ بہنسا جو مصر کا ایک مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 5000 صحابہ کا مزار ہے۔ کتنے؟ 5000 صحابہ بہنسا مصر کے ایک مقام پر 5000 صحابہ شہید ہوئے گے۔ کتنے ہزار؟ 100 200 نہیں، کتنے؟ 5000۔ سوچیں وہ کیسا مقام ہوگا، وہ کیسی شہداء کی جگہ ہوگی۔ کتنے صحابہ؟ 5000 صحابہ کرام اس مقام پر شہید ہوئے، 5000 صحابہ بہنسا کے مقام پر۔ امام واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہیدوں کا مقام دیکھے کہ جہاں کوئی شہید ہوتا ہے اور شہید کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کا عالم دیکھے اور شہید کا مقام اور مرتبہ دیکھے، پھر شہداء کرب و بلا کا مقام اور مرتبہ دیکھے۔ آپ اللہ کو اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ 5000 صحابہ کرام کا مزار ہے، جہاں ان کے قبریں ہیں مزار بہنسا کے اندر، بڑے بڑے اولیاء اللہ جب اس جگہ تشریف لے گئے تو بڑے بڑے عارف باللہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کہا کہ جہاں یہ صحابہ کے مزار ہے بہنسا کے اندر دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، دن میں 100 مرتبہ۔ اور کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس جگہ شہید ہوئے گئے اور ان کے مزار وہاں بنے گئے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کہتے گئے کہ ہم اس مزار پر تشریف لے گئے، ہم جب وہاں بہنسا پر پہنچے گئے دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے۔ جب ایک عام شہید ہو تو اس پر دین میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو
تو جہاں نواز رسول تشریف فرما گئے، جہاں نبی کے نواسے گئے، جہاں نبی کے نواسے کا سر مبارک ہے، ذرا سوچے اس جگہ کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا، جہاں شہداء کربلا، جہاں عباس علم بردار، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر کا جہاں مزار ہے، کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا وہاں۔ اللہ اکبر۔ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے گئے کہ جہاں یہ شہداء کے مزار ہے نا، جہاں شہداء کے مزار، امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے گئے، اپنی کتاب فتح العجم میں لکھتے گئے کہ ایک بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار، اور اتنا زیادہ گنہگار تھا کہ اس کے مرنے کے بعد عذاب کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسے عذاب ہی ہونے والا تھا، اتنا بڑا گنہگار۔ جب وہ مرا، امام باقر فرماتے ہیں کہ اسے ان شہداء کے قریب دفنا دیا گیا۔ شہیدوں کا مقام اور مرتبہ دیکھیے ذرا کہ اللہ اکبر، جب یہ گنہگار مرا تو اسے کہاں دفنایا گیا؟ شہداء کے قریب دفنایا گیا۔ امام باقر فرماتے ہیں جب دفنایا گیا اسے تو اس مصر کے ایک مشہور بزرگ اس رات میں یا دوسرے دن اس کو خواب میں دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک نورانی کرتا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے گئے، نورانی کرتا اس کے بدن پر گئے، نورانی تاج اس کے سر کے اوپر گئے، اور بڑے بڑے بزرگان دین اور نور والے چہرے ہیں، اور ان کے اللہ اکبر سارے لوگ تشریف فرما گئے، اور یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نورانی تاج ہے، نورانی عبا پہنا ہوا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ تو اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا سیاہ کار تھا، تیرے سر پر نورانی تاج کیسے آ گیا؟ تیرے بدن پر نورانی یہ عبا کیسے آ گیا؟ کرتا کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ گنہگار کیا جواب دیتا ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں کہ اس نے جواب دیا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم لگے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ مہمان بن کے کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے تو میزبان یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا مہمان کتنا گنہگار ہے، مہمان اپنی شان کو دیکھتے ہوئے، میزبان اپنی شان کو دیکھتے ہوئے مہمان کا بڑا احترام کرتا ہے، مہمان کی بڑی عزت کرتا ہے۔ کہا کہ میں تو بڑا گنہگار تھا، میں بڑا سیاہ کار تھا، جب مجھے شہداء کے قریب دفنایا گیا تو میری قبر میں تو عذاب ہی ہونے والا تھا، لیکن میرے قریب میں جو شہداء آرام فرماتے انہوں نے مجھ کو اپنے دامن میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا یہ گنہگار آیا گے، یہ پاپی آیا گے، یہ سیاہ کار آیا گے، اے مولا اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ ہم تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے گے، تو نے جو مقام ہمیں عطا فرمایا گے مالک مولا اس مقام کے لاج رکھتے ہوئے یہ مہمان بن کے ہمارے پاس آیا ہے، مالک مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ شہداء کرب و بلا کے قریب میں دفن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کی مغفرت فرما دی، اس گنہگار کی مغفرت فرما دی۔ سوچے شہداء کرب و بلا کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک شہید ہونے والا جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جہاں شہید کا مزار بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر یاد رکھنا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جگہ پر رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں جو 10 بجنے کے قریب ہے۔ اللہ اکبر دیکھیے ہم کسی مزار پر جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولو جاتے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات ہے، اگر آپ کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہو، یہ آخری بات کر رہا ہوں اور یہ بزرگوں کے فیضان سے عرض کر رہا ہوں، اگر میرا حوالہ غلط ہو تو جو ایک کہتے ہیں نا، ایک جملہ کہتے ہیں کہ تمہارا جوتا اور میرا گال، اگر یہ حوالہ غلط ہو اور آپ کو میری بات اگر غلط ثابت آپ کر دیتے ہو، لیکن یہ بات میں بزرگوں کے فیضان سے اور بزرگوں نے جو کر کے بتایا اور جو انہوں نے ثواب پایا ہے اس تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں نا تو وہاں جاتے رہے، جانا بند نہ کر دے، وہاں جانا، بولو وہاں جانا بند نہ کریں، جاتے رہے۔ اگر تم روز جاتے رہو گے نا، اگر کسی دن تم نہیں جا سکے تو وہ بزرگ خود تمہارے پاس چل کے آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ آپ جاؤ، روز جاتے رہو، معمول بنا لو، اگر ہفتے میں ایک بار جاتے ہو یا سال میں ایک بار جاتے ہو، لیکن جو جانے کا وقت ہے اس ٹائم پر پہنچ جاؤ۔ اگر نہیں جاؤ گے تو وہ بزرگ اللہ اکبر ارادہ فرمائیں گے کہ جو روز آتا تھا یہ ٹائم پر آج آیا کیوں نہیں،
اگر روز جاتے ہوں گے تو، لیکن کبھی کبھار جاتے ہو تو پھر یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر ایک معمول بنا لیا کہ ہر جمعرات کو جانا ہے تو جانا ہے، اگر کسی جمعرات کو نہیں جا سکیں گے تو بزرگ جو قبر میں آرام فرمائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آنے والوں کے دل کے حالات بھی جان لیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ جان لیں گے آج آیا کیوں نہیں، تو وہ بزرگ خود چل کے اس کے پاس تشریف لائیں گے خواب کے اندر، اگر ہمارے روز کا معمول رہا تو۔ اب دیکھیں مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے، جن کا نام آپ نے سنا ہو، ذوالنون مصری۔ کیا نام ہے ان کا؟ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں جو بہنسا کے اندر جو 5000 تقریباً جو صحابہ کے مزار گئے، وہ سال میں انہوں نے ایک تاریخ طے کی تھی کہ اس تاریخ کو میں ان شہداء کے مزار پر جاؤں گا اور ان کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، ان کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ ذوالنون مصری سال میں ایک تاریخ انہوں نے طے کی تھی، اس تاریخ کو وہ بہنسا کے جو 5000 شہداء کے مقام پر جایا کرتے تھے، شہداء کے مقام پر جایا کرتے تھے، اور جاتے قبر پر جاتے فاتحہ خوانی کرتے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ کوئی ضروری کام ان کو آ گیا، تو سال میں جو تاریخ طے تھی ان کے جانے کی، اس تاریخ کو نہیں جا سکے، اس تاریخ کو نہیں جا سکے۔ اور یہ بات، یہ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ امام واقدی کی مشہور و معروف کتاب، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حوالہ عرض کیا، اللہ اکبر۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں فتوح العجم، اس کتاب کا نام، آپ اس میں یہ واقعہ تحریر فرماتے گئے کہ ذوالنون مصری جایا کرتے، جو سال میں تاریخ طے تھی، لیکن ایک مرتبہ کسی کوئی کام آ گیا تو نہیں جا سکے۔ تو جب رات کو سوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جتنے وہاں شہداء آرام کر رہے ہیں، سارے شہداء ایک جماعت بنا کے ان کے پاس تشریف لائے، شہداء جماعت بنا کے تشریف لائے۔ جب یہ رات کو سوئے، ذوالنون مصری پہچان گئے، مزار پر جاتے تھے، یہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی جاتے تھے، یہ بھی صاحب کشف تھے، وہ بھی جاتے تھے، بزرگوں سے باتیں کرتے ہیں، وہ جان گئے۔ خواب ہی میں عرض کرتے کہ آپ کیسے تشریف لائے، آپ کا کیسا آنا ہوا؟ تو وہ شہداء فرماتے گئے کہ آپ ہر سال اس تاریخ کو آیا کرتے، اور آج اس سال جب یہ تاریخ آئی تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ ذوالنون مصری کیوں نہیں آئے، ذوالنون مصری کیوں نہیں آئے؟ اور اللہ اکبر، جب آپ نے آنے میں دیر کر دی اور آپ آئے ہی نہیں، تو ہم شہداء آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہیں ذوالنون مصری بیمار تو نہیں ہو گئے، کہیں کوئی ان پر مصیبت تو نہیں آ گئی، کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ کہا جب آپ نہیں آئے تو ہم جماعت بنا کے خود آپ کے پاس تشریف لے آئے گے، ہم خود آپ کے پاس آئے گے۔ تو اللہ پر یہ شہداء کی شان ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے، ان کی تعریف اور توصیف کرے، اگر کوئی ان کو یاد کرے تو شہداء کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شہداء کا ذکر کرتا ہے تو شہداء انہیں جانتے ہیں، اور جب ذکر کرنے والے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ شہید اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تکلیف بھی دور کر دیا کرتے گے، تکلیف بھی دور کر دیتے گے۔ تو آج سوچیں ہم ذکر کس کا کرتے گے؟ امام حسین کا، کربلا والوں کا، اہل بیت اطہار کا۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم ذکر کروا رہے، ہمیں ثواب، ہمارے مردوں کو ثواب کیسے ملے گا؟ یہ نہیں، یاد رکھنا ہم جس کا ذکر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کون میرا ذکر کر رہا ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ کون کون ذکر کر رہا ہے، اور جو ذکر کرواتا ہے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، امام حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میں تیری بارگاہ میں بڑا محبوب بندہ ہو، یہ میرا ذکر سننے والا تھے، اللہ میرے صدقے میں اس کی مغفرت فرما کے جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اللہ کو اکبر۔ تو یہ شہداء گئے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ تو یہ میں نے شہداء کا ذکر کیا، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ گے، اور ایسے زندہ گے، ایسے زندہ گے، ایسے زندہ گے کہ اللہ اکبر قرآن کہتا ہے ولکن لا تشعرون، تم نہیں جان سکتے کہ وہ کیسے زندہ گے،
تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن وہ زندہ آگے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو جنت میں اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے، شہید کی روح کو جنت میں اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہداء کی شان ہے۔ تو ذرا سوچو جب ایک عام شہید کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو امام حسین جو صرف شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہے، شہداء کے سردار ہے، امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مولا کائنات جو شہید ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عمر فاروق جو شہید ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر جو شہید ہے ان کی شہادت سر ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان غنی جو شہید ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ شہداء کو بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ذرا سوچے شہداء کربلا کا عالم کیا ہوگا؟ شہداء کربلا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہداء کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں اہل بیت کا سچا خادم، سچا وفادار اور سچی محبت کرنے والا بنائے۔ بولے سننے میں کئی غلطی واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔